الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدع ولا تحرمه على أحد. رواه ابو داود. حضرت عبید بن فیروز سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی میں کون سا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ ہمارے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اور میری انگلیاں ان کی مبارک انگلیوں سے کوتاہ اور چھوٹی ہیں، اور میرے پورے ان کے مبارک پوروں سے کمتر ہیں. پھر فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں کہ قربانی میں ان کو قربان کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 1، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر و واضح ہو، ایسا بیمار جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور ایسا ٹانگ ٹوٹا ہوا کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہو اور وہ کمزور ہو چکا ہو. اس حدیث شریف میں چند عیوب ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہوتا. اس میں ایک عیب تو یہ ہے کہ اس کی بینائی نہ رہے، بالکل اندھا ہو جائے تو بالکل اندھے جانور کی قربانی بھی درست نہیں. یا اگر وہ ایک کان سے کانا ہے تو کانے جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اگر کسی جانور کی آنکھیں ترچھی ہیں، ٹیڑھی ہو گئی ہیں، لیکن بینائی درست ہے تو اس کی قربانی درست ہے. جس کی بینائی درست نہیں ہے، دونوں آنکھوں کی یا ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے، تو ایسا جانور کی قربانی درست نہیں. جانور لیتے وقت اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. ایسے ہی سینگ کے بارے میں بھی مسئلہ ہے. اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کے سینگ تھے اور وہ جڑ سے اکھڑ گئے، جڑ سے ٹوٹ گئے، تو جڑ سے ٹوٹے ہوئے سینگ والا جانور اس کی قربانی جائز نہیں. اگر اس کے سینگ ٹوٹے ہیں لیکن تھوڑے ٹوٹے ہیں، آدھے ٹوٹ گئے یا اس سے کچھ کم ٹوٹ گئے، لیکن جڑ پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تو اس کی بھی قربانی جائز اور درست ہے. لیکن احتیاطاً جانور کو لیتے وقت اس کے سینگوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے. آج کل جو بڑے جانور ہیں ان کو یہ فارم ہاؤس والے ایسا کرتے ہیں کہ ایک مخصوص عمل کے ذریعے ان کے جو سینگ ہیں ان کو جڑ سے ختم کرتے ہیں، اور وہ جانور کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کا مقصد ایک خوبصورتی پیدا کرنا ہوتی ہے کہ جانور کا منہ جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، جسم بھاری اور بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح وہ کرتے ہیں. یہ فعل اگرچہ جائز نہیں ہے، جانور کے لیے تکلیف کا باعث، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی جانور کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا گیا اور بعد میں اس کا وہ زخم وغیرہ بالکل بھر گیا اور اب بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے سینگ ہیں یا نہیں ہے، تو خریدنے والے کے لیے اس کی قربانی درست ہے، وہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ آج کل تو پہچاننا بھی مشکل ہے. لیکن اگر اس کے اثرات اس کے دماغ پر محسوس ہو رہے ہیں، سر پر محسوس ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. احتیاط کرنا چاہیے. ایسے جو جانور جس کے کان جو ہے وہ بالکل نہ ہو، یا ایک کان بالکل نہ ہو، یا کٹا ہوا ہو تہائی، تو ان تینوں قسم کے جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں. تہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کان پورا دیکھ لیا جائے، اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. اگر کٹا ہوا حصہ ایک حصے کے برابر یا اس سے زائد ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اگر اس کا وہ کٹا ہوا ہونا 1/3 سے کم ہے، یا دونوں کانوں میں کچھ سوراخ ہیں اور کچھ کٹ ہے، ان سب کو ملایا جائے تو 1/3 کان سے کم ہے تو اس کی قربانی تو درست ہے. لیکن اگر وہ اس کے سوراخ اور وہ کٹا ہوا حصہ 1/3 تک پہنچ جائے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. ایسے جانور اتنا کمزور ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو، یا اس کے دانت بالکل گھس کر
مسوڑے کے برابر ہو گئے ہوں اور وہ کھانا نہ کھا سکتا ہو، یا اس کی زبان تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، یا اس کا ایک پیر ایسا لنگڑا ہو کہ وہ اس پر بالکل وزن نہ دیتا ہو، تو ان سب صورتوں میں بھی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اب ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں خصی جانور کے بارے میں کہ اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ چھوٹے جانوروں میں خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور کا خصی ہونا ایک عیب ہے، تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ جانور میں عیب وہ شمار ہوگا جو شریعت کی نگاہ میں معتبر ہو۔ جیسے ابھی میں نے کچھ عیوب ذکر کیے جن کی وجہ سے قربانی جائز و درست نہیں ہو، لیکن شریعت کی نگاہ میں جو عیب نہ ہو تو وہ عیب شمار نہیں ہوتا۔ اب یہ کسی جانور کا پیدائشی طور پر یا اس کا پیدا ہونے کے بعد بچپن میں اس کو خصی کر دینا شریعت کی نگاہ میں عیب نہیں ہے، بلکہ اس خصی پن کی وجہ سے اس جانور میں دیگر جانوروں سے کچھ زیادہ خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک تو فربہی آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، گوشت کے اندر سے ہیک اور بدبو ختم ہو جاتی ہے، یہ مزید فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے شریعت نے اس کو عیب شمار نہیں کیا۔ خصی جانور کی قربانی افضل ہے چھوٹے جانوروں میں۔ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے تھے، ضحیٰ بکبشین املحین موجوعین، یہ باقاعدہ الفاظ روایتوں میں موجود ہیں۔ آپ نے 2 مینڈھے ذبح کیے تھے جو چت کبرے تھے اور وہ خصی تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے جانوروں میں خصی کی قربانی افضل ہے کہ خود پیغمبر نے ایسی قربانی کی۔ تو یہ سمجھنا کہ خصی کی قربانی درست نہیں ہوتی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی غیر خصی کی قربانی کرے تو وہ بھی جائز ہے، منع وہ بھی نہیں ہے۔ دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔